الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعرات کی شب ہے۔ رب تعالیٰ نے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، چاہے وہ جنات ہے چاہے وہ انسان ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات کا برہ کروڑ شکر ہے، کرم ہے۔ اس زبان کے ساتھ جتنی شکر گزاری کرتے رہیں گے رب تعالیٰ نوازتا جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہیں، پھر اس کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو والدین ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، ان کا بدن بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، وائٹ بال آ جاتے ہیں، کمزوری سی جسم میں محسوس ہونا چاہتی ہے، اور یہ واپسی اور آخرت کا سفر ہے، نہ ہونے والا ہے، ختم۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا میں باقی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جمعرات کا دن ہے، ایصال ثواب کے لیے خصوصی اپنے گھروں پر انتظامات کیا کریں۔ آپ کی ارواح جو مرحومین کی ہوتی ہیں، جو فوت شدگان ہوتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ دروازے پر کھڑی رہتی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آیا ہمیں کوئی بھی ثواب ایصال ثواب کرنے والا ہے، ہمارا جو بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ادر کوئی بھی رشتہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعرات کے دن 2 روٹی سالن اس پہ فاتحہ پڑھ کے اپنی قریبی مسجد میں بھیج دیں۔ اچھے سے اچھا جو ہمارے مرحومین انتقال کر گئے ہیں، تو خدا را کرم ہے اللہ کا آپ پر بڑا، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی آپ کو عطا کیا اپنے حیثیت کے مطابق، جو بھی اپنے مرحومین انتقال کر گئے ہیں، ماں باپ دونوں میں سے کوئی بہن کوئی بھائی جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، تو جو ان کو دنیا میں رہتے ہوئے کھانے پینے میں پسند ہے، آپ وہی جمعرات والے دن چھوٹی سی چیز بنا دیا کریں۔ اگر مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیع طاقت عطا کی ہے مال و اسباب کی، تو ہر جمعرات کو کر لیا کریں، اگر نہیں تو ہر مہینے کی 1 جمعرات کو لازم کیا کریں۔ جو ان کو پسند تھا، جو کھاتے تھے، وہی آپ پکائیں، اس پہ دعا کر کے آپ اس کو مسجد اور مدارس کی طرف، غربا اور مساکین کی طرف بھجوا دیں۔ اگر وہ کھائیں گے، جب وہ کھائیں گے تو ان کی دل سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ دنیا میں انسان کہیں نہ کہیں بہانے سے کسی نہ کسی سے مل ہی جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس نے کسی نہ کسی بہانے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی ملنا ہوتا ہے، اور فقط ان کا کام ہے روح قبض کرنا اور باقی فرشتوں کا کام ہے لے کر جانا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز کی تقسیم کاری کی گئی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جنت میں بھی دوزخ میں بھی، اسی طریقے سے ہواؤں کے ساتھ بھی، اور آسمان میں، زمین پہ، درختوں کی، سب کی ڈیوٹی اپنی اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک فرشتہ ہے جو رزق پہنچاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب صبح کی پہلی کرن زمین پر پڑتی ہے تو اپنے حلال روزی کے لیے تم تلاش کرو، اپنی روزی کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا حکم ہے، گھر میں سونے کا حکم نہیں ہے جی، محنت کرنے کا حکم ہے جی، اور بہترین طریقے سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو عبادت اور پھر جو اس کے حلال کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی، تو وہ بھی میری عبادت ہے۔ تو بغیر محنت کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ لیں نماز فجر میں اللہ ماشاء اللہ کتنے نمازی ہوتے ہیں مسجد میں۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے کہ نماز کا ماحول ہے، قرآن کی تلاوت کا۔ وہ دن وہ دور کہاں چلا گیا جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں کی صبح نماز فجر ہم گھر پہ جب پڑھ کر آتے تھے، ہمارے بڑے
تو گھروں میں تلاوت کی آوازیں آتی تھی، محلے داروں کے گھروں سے بھی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، اپنے گھروں میں بھی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، اور پرسکون کے ساتھ تمام احباب توجہ کے ساتھ ناشتہ کرتے، ایک ہی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کے، اس میں اتنی خیر اور اتنی برکت ہوتی، اور اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے، بچے اپنے اسکولوں کی طرف چلے جاتے۔ کتنی خیر اور برکت تھی اس وقت کہ ظہر کے فوراً ٹائم آ کے بچے کھانا کھا لیتے تھے، نماز کی اہتمام تھا، اور قرآن کی تعلیم عام اور بہترین طریقے سے توجہ کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ بچے گھروں میں بھی پڑھتے تھے، ماشاءاللہ بتاتے تھے کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، ایک دفعہ قرآن کا رویین کر لی ہے، 2 مرتبہ قرآن مجید کی رویین کر لی ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، یہ یاد کر لی ہے، سورہ یاسین یاد کر لی ہے، سورہ رحمان یاد کر لی ہے، سورہ ملک یاد کر لی ہے، سورہ واقعہ یاد کر لی ہے۔ وہ دور کہاں چلا گیا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، ہمیں تو خود اپنا ہی نہیں پتہ کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ تو میرے احباب، میرے دوستوں، میری بزرگوں، میری بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت صبح صبح اپنے گھر میں خیر و برکت لاتی ہے۔ مرد کا کام ہے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرے، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ سچ بولنا، چھوٹی آواز، دھیمی آواز میں، چھوٹے لہجے میں بات کرنی، مختصر سی بات کرنی، اللہ سے ہی مدد مانگنی، اللہ سے ہی مانگنا، تو تمام کام ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعرات والے دن جو آپ سے گفتگو آغاز میں کی گئی ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ جتنی گفتگو کی ہے اس پہ بھی غور کی دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس میں بہت سے سبق ملیں گے۔ جمعرات کا دن ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ جمعرات کے دن خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت کریں، پارہ نمبر 15 میں ہے، پارہ نمبر 28 میں سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کریں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سورہ واقعہ رات کو پڑھ کے سوئے گا، اپنی زندگی میں معمول بنائے گا، وہ اس پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ حضور کا فرمان ہے، انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جمعرات والے دن کم از کم 313 مرتبہ یا 1000 یا 1100 مرتبہ درود پاک کی کثرت کریں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو تقریباً آپ 200 بار پڑھیں، سورہ اخلاص کو 129 بار پڑھیں۔ اسی طریقے سے پہلے کلمے کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنا ہو سکے، اور جو بھی آپ کی دل میں حاجت اللہ جانتا ہے، آپ دعا میں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ربیع الاول کا صدقہ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی خیر فرمائے، آپ کو دنیا آخرت میں بے تحاشا نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ نوازتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، بے حساب مغفرت بخشش ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔